الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ باغاز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا سپارہ سورہ بقرہ
کی ترتیب کے ساتھ چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہو مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات سے یہ عنوان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور بیع کو حلال کیا ہے۔ اس کے بعد سود کی حرمت کو بیان فرمایا اور ساتھ ہی یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یعنی سودی مال، سودی کاروبار جتنا مرضی بڑھ جائے، بظاہر جتنا زیادہ نظر آئے، حقیقت کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں اسے مٹا دیتا ہوں، اور صدقات نکالنے سے مال جتنا کم نظر آتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ کہ صدقہ نکلے ہوئے مال میں اللہ اضافہ کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا اور ساتھ ہی یہ بتایا تھا کہ اعمال صالحہ ذکر کرنے کے بعد نماز کو الگ ذکر کیا، حالانکہ نماز بھی تو ایک نیک عمل ہے۔ اللہ نے نماز کو ایمان اعمال صالحات سے الگ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ نماز سارے اعمال کی بنیاد ہے، جس کی نماز پوری ہے اس کے اعمال کو پورا کر دیا جائے گا، اور اللہ نے ایسے لوگوں کا اجر بھی بیان فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور قیامت کا دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پہ ہیبت اور خوف طاری ہوگا، اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے بندے پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنی رحمت نصیب فرمائے گے۔ اور آج کی یہ جو آیات تلاوت ہوئی ہیں ان کے اندر اللہ نے سود سے باز آنے کا بیان فرمایا۔ پہلی آیات کے اندر سود کی حرمت تھی، اب آج کی ان آیات میں اللہ نے تعزیری بیان فرمایا، یعنی جو لوگ سود کی حرمت کو نہیں جانتے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سود صرف بیان ہی ہو رہا ہے، باقی اللہ کی ذات اس کے بارے میں نہیں پوچھے گی، اللہ ان کو ان آیات کے اندر تعزیراً بیان
مغیرہ نے بنو ثقیف سے کچھ پیسے اور دولت لی ہوئی تھی اور بنو ثقیف والے اس کو سود پر ادھار دیا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں بھی ہے، پیسہ ادھار دیا ساتھ سود دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جاہلیت والی باتیں، جاہلیت کے زمانے میں بنو ثقیف بڑی مالدار قوم تھی، انہوں نے اپنا روپیہ اپنا پیسہ بنو مغیرہ کو ادھار دیا اور ان کی زبان یہ ہوئی، ان کا معاہدہ یہ ہوا اتنی رقم پر ہم مہینے کا اتنا سود لیں گے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، جب میرے آقا تشریف لائے آپ نے مکہ کی وادی کے اندر کھل کر اعلان فرمایا، لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کی آخری کتاب لے کر آیا ہوں جسے خاتم الکتب کہتے ہیں، جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور میں آخری نبی بن کر آیا جسے خاتم النبیین کہتے ہیں، میں آخری دین لے کر آیا جسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ حضور پاک نے لوگوں کو کلمے کی دعوت دی اور فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ اختیار کر لو، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے گا۔ یہ وقت آگے چلتا گیا، شروع کے اندر لوگوں نے بڑی مخالفتیں کی، وقت چلتے چلتے جب اسلام پھیلنے لگا، دین کا سورج طلوع ہوا اور مکہ سے نکل کر طائف تک پہنچا اور آگے چلتا گیا، طائف کے ان قبیلوں نے بھی اسلام قبول کر لیا جو اپنا مال و دولت سود پر دیا کرتے تھے۔ ادھر بنی ثقیف نے قبول کیا ہے، ادھر بنو مغیرہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اسلام کے پابند بن کر مسلمان بن گئے ہیں۔ ادھر بنو مغیرہ والوں نے قرض لیا ہے، بنو ثقیف نے قرض دیا ہے۔ جب بنو ثقیف والوں نے ابھی تک سود کے معاملات واضح نہیں ہوئے تھے، بنو ثقیف والوں سے بنو مغیر والوں نے جو قرضہ لیا تھا ان کی واپسی کا جب وقت ہوا، بنو ثقیف نے کہا ہمیں ہماری اصل رقم بھی واپس کی جائے اور اس کے ساتھ جو ہماری زبان جو ہمارا معاہدہ ہوا وہ ہمارا سود بھی ہمیں دیا جائے۔ بنو مغیرہ والوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے۔ کتنے خوش نصیب صحابہ جنہوں نے اپنے کانوں سے حضور کی زبان سے سنا اور کہنے لگے ہم نے حضور کی زبان سے خود سنا ہے۔ حضور فرما رہے تھے سود حرام ہے۔ سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب پتہ چلا جب ایک عمل کے بعد اور عمل سامنے آیا، زبانیں ٹوٹ گئی، معاہدے ختم ہو گئے، اعلان کر دیا جو معاملہ شریعت کے خلاف ہے۔ اگر جب مسئلہ پتہ چل گیا، اب زبان بھی ختم، معاہدہ بھی ٹوٹ گیا، اب شریعت پہ عمل ہو۔ بنو ثقیف والوں نے جب اپنا سود مانگا، بنو مغیرہ والوں نے کہا ہم نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ دونوں کا معاملہ آگے بڑھا، بات اور نوبت لڑائی تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ بات آگے بڑھتے بڑھتے
صحابہ فرماتے ہیں جب حضور سر جھکا لیں اور اپنے سر پہ اور چہرے پہ پردہ ڈال لیں، یہ علامت ہوتی تھی کہ اب حضور پہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ ادھر میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب دونوں قبیلے بنی ثقیف بھی ہے، بنو مغیرہ بھی ہے، سودی معاملات میں دونوں کا جھگڑا ہے۔ پہلی بات اللہ نے واضح کر دی، یا ایھا الذین آمنو، سبحان اللہ، او میرے صحابہ، او میرے نبی، قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کو بتلا دیا جائے صحابہ کے آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی صحابہ پہ انگلی مت اٹھائے، بلکہ میں اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنو، اشارہ کر دیا آپس کی لڑائی ضرور ہے لیکن پھر بھی ایماندار ہے۔ پتہ چلا صحابہ کے آپس کی جو معاملات ہیں انہیں مت کوئی اچھال کے صحابہ پہ کیچڑ اچھالے، صحابہ کے ایمان کی گواہی میں میرے رب نے قرآن بھیج دیا۔ سارے بولے سبحان اللہ۔ صحابہ کتنے ایمان والے، صحابہ کتنی شان والے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں پہ اللہ نے وحی اپنے نبی پہ بھیجی اور فرمایا میرے محبوب ایمان والوں سے فرما دیجئے اے ایمان والو، ثقیف والے بھی مومن، مغیرہ والے بھی مومن۔ اب جب بات پتہ چل گئی اللہ نے واضح کر دیا اور فرمایا اتقوا اللہ، سبحان اللہ، کس سے ڈرو؟ زور سے، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے ڈرو۔ کل ہم نے قرض لیا تھا، اس میں ہمارے سود کے معاہدے ہوئے، سود کی ہماری زبانیں طے ہوئی، اور آج ہم ڈر جائیں اور کہیں کہ نہیں ہماری زبان ہو گئی تھی، نہیں، اللہ نے واضح کر دیا۔ ڈر کس کا ہو؟ کس کا ہو؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو تمہیں ڈر کس کا ہو؟ اللہ کا۔ جب ایمان قبول کر لیا، جب ایک دیوار باندھ دی، اس کے بعد تم اس دائرے کے اندر آگے اتقوا اللہ، ڈر اور خوف صرف اللہ کا رکھو، باقی جو تمہارے آپس کے معاملات ہیں۔ ثقیف سے قرضہ لیا، مغیرہ والوں نے سود دینا تھا، میں اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ اس سے اللہ نے بنو مغیرہ والے صحابہ کی گواہی دی ہے کہ یہ سچے، یہ ٹھیک کہتے ہیں، میں اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ جب سود حرام ہو گیا ہے، یا اللہ اب عرصے سے سودی کام چل رہا ہے، اب حکم کیا ہوگا؟ ذوق ہو تو میں آگے چلوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اے لوگوں اگر تمہارے اندر ایمان ہے اور اگر تمہارے اندر خوف خدا ہے تو پھر تمہارے جو سودی معاملات ہیں، اصل مال جو تم نے رقم لی ہے یا انہوں نے دی ہے، اصل مال تم واپس لے لو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود کا مال ہے اسے چھوڑ دو۔ وَذَرُوا، ضرور کہتی ہے چھوڑنے کو، وَذَرُوا اور چھوڑ دو، مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود تمہارا باقی ہے اس کا مطالبہ نہ کرو، اس کا مطالبہ نہ کرو۔ لینا دینا یہ تو دور کی بات ہے، اس کا مطالبہ بھی نہ کرو، مطالبہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، سود کا مطالبہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور پتہ ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور اس گناہ کبیرہ پہ اصرار بھی کر رہا ہو، بار بار سود لے رہا ہے، سود دے رہا ہے، یہی گناہ کبیرہ کا اصرار بندے کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ یہ آگے چل کے آپ کے سامنے روایت آئے گی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں جو سود سے باز نہیں آتا، جو سود نہیں چھوڑتا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے
سزا دی جائے، اور یہ سزا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، یہ سزا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک صحابی فرماتی ہیں جو اس کے باوجود نہیں چھوڑتا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ سر قلم کس کا ہوتا ہے؟ مسلمان کا۔ سارے بولو، مسلمان کا سر قلم نہیں ہوتا۔ پتہ چلا گناہ کبیرہ کا اصرار، بار بار ایک گناہ کو کرنا، سود کا مطالبہ کرنا، سود کے معاہدات طے کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو بار بار اس پہ اصرار کرتا ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور جو کافر ہو جائے شریعت کا حکم یہ اس کا سر قلم کر دو۔ پتہ چلا کہ یہ سود کھانا، یہ سود دینا، یہ سود لینا انسان کو اسلام کی حدوں سے نکال کر کفر کی حدوں تک پہنچا دیتا۔ اللہ ہم سب کو سود سے محفوظ فرمائے۔ ذرا جاگ کے آپ کو سبحان اللہ۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا ان کنتم مومنین۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے، تیسرا سپارہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اس آیت کے شروع میں بھی اللہ نے فرمایا آمنو، اس آیت کے آخر میں بھی اللہ نے فرمایا مومنین۔ شروع میں بھی فرمایا آمنو، آخر میں بھی فرمایا مومنین۔ یا اللہ ایک آیت میں آمنو ذکر کر دیا تو ایمان ثابت ہو گیا، دوبارہ ان کنتم مومنین ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ذوق کو تو بیان کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم مومنین، دوبارہ ایمان والوں کا ذکر کرنا، ان کو برانگیختہ کیا جا رہا ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو سود کو چھوڑ دو۔ سود کھانا ہے تو مومن نہ کہو، مومن کہنا ہے تو سود نہ کھاؤ۔ کیا پتہ چلا؟ مومن بھی ہو اور سود بھی کھائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں یہ کبھی نہیں کہتا، اور میرا نبی بھی یہی حکم کرتا ہے، مومن ہوگا سودی کام نہیں کرے گا، سودی کام کرے گا مومن نہیں ہوگا۔ پہلے بھی آمنو، آخر میں بھی مومنین۔ اشارہ کر دیا دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں سود کی نفرت لازمی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ الہ العالمین جو سود کو سننے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا، اور پتہ لگنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا، اور اسے پتہ ہے کہ یہ سود حرام ہے، اسے پتہ ہے سود گناہ کبیرہ ہے، اسے پتہ ہے کہ سودی معاملات کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود نہیں چھوڑتا تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان کی بات تو ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے، وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے۔ یا اللہ پھر وہ آج تو لوگ سودی کام بھی کرتے ہیں، سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو محب رسول بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے نبی کا امتی بھی کہتے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں واضح آیت بیان فرما رہے ہیں۔ ذوق ہو تو میں آیت پڑھوں۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر وہ باز نہیں آتے، اگر سودی معاملات چھوڑ کر وہ باز نہیں آتے، سودی معاملات دیکھ کر وہ باز نہیں آتے، حرام کا پتہ چل گیا پھر بھی نہیں چھوڑتے، یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اعلان کر دو، او میرے
ہوتی ہے، جب لڑائی ہوتی ہے، ایک طرف دشمن ہوتا ہے، دوسری طرف دوسرے ہوتے ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اب اللہ فرما رہے ہیں جو سود کو نہیں چھوڑتا، ایک طرف میں اللہ اور میرے نبی کھڑے ہیں، دوسری طرف انہیں چاہیے وہ سامنے آ جائیں اور ہمارے ساتھ جہاد کریں، ہمارے ساتھ لڑائی کریں. پتہ چلا کہ جو سودی کاروبار پھر بھی کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا کھلا اعلان ہے میں اللہ اور میرا نبی ان کے خلاف جہاد کرے گا. اور یہ جہاد صرف اعلان ہی نہیں ہے، یہ جہاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. اور سے کہیں سبحان اللہ. جب میرے آقا دنیا سے پردہ کر کے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد حضور نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. سارے بالکل نہ بولے جو حضرت ابو بکر کی امامت کو مانتے ہیں وہ جا کر گئے سبحان اللہ. حضور نے ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے اور یہ اشارہ کیا میرے جانے کے بعد میرے مصلی کا وارث بھی ابو بکر ہے اور میری خلافت کا وارث بھی ابو بکر ہے. اور اسے ہی خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں. حضرت ابو بکر حضور دنیا سے پردہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، آپ امام بنے. حضور پاک لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے. مختلف جگہوں پہ آپ بندے بھیجتے، جاؤ فلاں لوگوں سے فلاں علاقے سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق جب حضور کے بعد خلیفہ بنے، آپ نے اسی ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے آپ نے بندے بھیجے، جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ. جا کے کہو سبحان اللہ. پتہ چلا میرے نبی پاک نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے اور صحابہ سے زکوٰۃ وصول بھی کی ہے. لہذا اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بندوں کا انتخاب بھی کیا ہے. جب بندے گئے زکوٰۃ لینے، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا ہم حضور کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے حضور کے زمانے میں، جب حضور دنیا سے چلے گئے اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ایسے لوگ بھی تھے. انہوں نے جب یہ کہا حضرت ابو بکر صدیق آپ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا حکم دیا؟ حضور نے فرمایا میری امت میں حضور سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا ہر فرد ہے. بات بڑی زبردست ہے، ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ. یہ لاکھوں اربوں کروڑوں خربوں سے زیادہ ہو گئے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت میں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل کون؟ زور سے ابو بکر. میرے آقا نے نام لے کر فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے. لیکن جب حضور دنیا سے پردہ کر گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. اب یہ رحم دل قرآن نے بھی ان کو رحم دل کہا. قرآن نے فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس کے اندر رحم دل ہے. لیکن رحم دلی کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ شریعت کے احکام میں بھی نرمی کر جائے، نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب پتا چلا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دے رہے، انکار کرنے کا معنی یہ ہے کہتے تھے کہ ہم حضور کے زمانے میں دے رہے تھے، اب ہم زکوٰۃ اپنی مرضی سے دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار نکال لی ہے. وہ ابو بکر کتنے ایمان والے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ آئے، آ کر عرض کی امیر المومنین یہ زمانہ آپ نے تلوار نکال لی ہے، تھوڑی سی نرمی کریں. ابھی حضور دنیا سے پردہ کر کے معاملات سنبھال لیں، پھر ان پہ سختی کریں گے. ذوق ہو تو میں ابو بکر صدیق کا جملہ بیان کروں. حضرت
ان لوگوں نے زکات کا انکار نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہا زکات فرض نہیں رہی، بلکہ انہوں نے زکات جیسے حضور کے زمانے میں دی جا رہی تھی اس کا انکار کیا کہ ہم اپنی مرضی سے دیں گے۔ شریعت کے حکم کا انکار انہوں نے کیا ہی نہیں کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار اٹھا دی، آپ نے فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ ادھر بھی محدثین نے مفسرین نے لکھا جو اللہ کے حکم یعنی سود کو حلال سمجھتا ہے یا سود کو حرام سمجھنے کے بعد بھی سودی کاروبار کرتا ہے، حکم یہ ہے کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ اور محدثین نے مفسرین نے لکھا اب یہ جہاد کون کرے گا؟ اسلامی ملک کے اندر، اسلامی مملکت کے تحت، اسلامی ملک کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ ہونے کے بعد اسلامی حکمرانوں سے چاہیے وہ سود کی روک تھام کے لیے جہاد کا حکم جاری کرے اور علی اعلان کہیں جو اس کے بعد جہاد، جو اس کے بعد سود کھائے گا ہم اس کا سر قلم کریں گے۔ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ زور سے کس نے دیا ہے؟ قرآن نے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک بات کا اگر آرڈر کرتا ہوں یا حکم کرتا ہوں یا آپ کو کہتا ہوں تو اس پہ مجھے بھی عمل کرنا چاہیے، مجھے بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پہلے مجھے چاہیے کہ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، پھر آگے میں آپ سے بھی کہوں کہ سودی معاملات کو چھوڑو۔ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ ذرا جا کر کے سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ یہاں دو قسم کے لوگ، ایک لوگ وہ ہیں جنہوں نے سود کی حرمت کا انکار کیا، کہتے ہیں کہ سود حرام نہیں سود حلال ہے، اور اس طرح آج کل بھی لوگ آختے نہیں آتے جا کے سبحان اللہ آپ کو بھی پھر میں دسا آتے نہیں کہا جائے یہ بینکوں کے اندر جو سود دیا جا رہا ہے، یہ جو نفع دیا جا رہا ہے، یہ سود ہے۔ انہوں نے یہ حرام خور رکھے ہوئے ہیں، حرام خور سمجھتے ہیں منافع خور، وہ جن کو کچھ ملتا رہے وہ اللہ کے احکامات کو تبدیل کر کے بتاتے ہیں یہ سود نہیں ہے۔ جب امت کے علماء، امت کے فقہاء نے بتلا دیا ہے کہ یہ سود ہے، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہیں کہ یہ سود نہیں؟ یہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کو مثال سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ یہ طلاق کا مسئلہ ہے نا، طلاق کا۔ میرے پاس ایک بندہ آیا پوچھنے لگا جی استاد جی 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب اس کے بعد کوئی رستہ ہے؟ میں نے کہا جب 3 طلاقیں ہو گئیں تو اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کے لیے اور کوئی رستہ نہیں ہے، اب وہ بیوی فارغ ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے جڑا اس مسئلے آپ سمجھتے ہیں نا وہ آگے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ جڑا نہ بولے تو میں شک کر سکتا جا کے آپ کو سبحان اللہ۔ کچھ وقت کے بعد 2-3 مہینوں کے بعد وہی بندہ پھر آیا، یہاں کی بات نہیں ہے، میں ایک اور جگہ پڑھاتا تھا وہاں کی بات، اس کے پاس ایک فتویٰ لکھا ہوا ہے اور وہ لے کر آ گیا، کہنے لگا حضرت میں نے آپ سے پوچھا تھا بیوی جائز ہے 3 طلاقوں کے بعد، آپ نے کہا نہیں جائز۔ میں نے کہا نہیں جائز، میں کہتا ہوں کہ جائز نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ آپ مفتی ہیں، میں نے کہا میں مفتی نہیں ہوں جی، میں آپ کو مفتی صاحب کا فتویٰ دکھاتا ہوں، مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے اور انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ 3 طلاقوں کے بعد ایک ہی طلاق بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا فتویٰ دکھاؤ، میں نے دیکھا اس میں واقعے میں لکھا ہوا ہے، مفتی صاحب نے لکھ کر دیا ہے۔ اب وہ مجھے کہنے لگا، اس نے 2 باتیں بھی مجھے سنائی، کہنے لگا آپ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا بات سنو، یہ جس مفتی صاحب سے آپ نے فتویٰ لکھا کر لایا ہے کتنے پیسے دیے ہیں ان کو؟ کہتا ہے جی 12,000۔ کتنے؟ وہ تو سب بولو نہیں مانگے، پھر بھی جا کے آپ کو سبحان اللہ۔ میں نے کہا جب مجھ سے تو نے مسئلہ پوچھا میں نے تیرے سے پیسوں کا مطالبہ کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں کیا۔ میں نے کہا یہی فرق ہے، اللہ اللہ کے رسول کے احکام بتلانے والے پیسوں پہ نظر نہیں رکھتے، وہ فی سبیل اللہ بتلاتے ہیں۔ جس نے پیسے لیے ہیں وہ پیسے لے کر تجھے بتلا رہے تیری مرضی کے مطابق
اس لیے جب کہا جائے سود حرام ہے، جی یہ بینکوں میں جو دیا جاتا ہے یہ حلال ہے، نہیں یہ حرام ہے، استاد جی یہ کیوں حرام ہے؟ میں واضح بتلاتا ہوں، اس لیے کہ اس میں آپ نے کون سی محنت اور مشقت کی ہے، جا کے آپ کو دوسری بات واضح طور پہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، جب کاروبار کیا، یہ دیکھیں کہ ہم نے پیسے جمع کروائے، یہ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کے اندر ان کو جو نفع ہوتا ہے پھر جتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں ان پر یہ پرافٹ تقسیم کر دیا جاتا ہے، یہی جواب مجھے آتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتلاؤ کاروبار کے اندر نفع نقصان دونوں ہوتے ہیں یا صرف نفع ہوتا ہے؟ زور سے بولو۔ میں نے کہا جب سے آپ نے بینک میں پیسے جمع کروائے آپ کو کبھی نقصان ہو؟ جی نہیں، ان کا کاروبار وسیع ہے، ان کو نقصان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیوں؟ جس کاروبار میں نقصان نہ ہو وہ کاروبار ہی نہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں میرے آقا کے فرامین کا مفہوم ہے کہ کاروبار کے اندر نفع بھی ہے، کاروبار کے اندر نقصان بھی ہے۔ جس کے اندر نفع ہو سکتا ہے نقصان ہو ہی نہ، لیکن شبہ لازمی ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ سے کبھی کوئی اس طرح کا پمفلٹ، اس طرح کی کوئی تحریر آپ سے نہیں ہو کہ اس میں اگر نقصان ہوا تو ہم آپ کے پیسوں سے بھی نقصان کاٹیں گے، کبھی ایسی نہیں ہے؟ جی نہیں۔ میں نے کہا پھر شریعت کے مطابق تو نہ ہوا، پھر ضرور ہی ہوا۔ جا کے آپ کو سبحان اللہ اے بولتے نہیں ہو تو لگتا ہے تو سمجھ بھی رکھے دے سے میں اللہ سارے ہاں سمجھ عطا کرے، ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر پھر بھی باز نہیں آتے ہو، دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلے وہ جو اللہ کے حرام کردہ سود کو حلال سمجھتے ہیں، یہ تو لا شک کافر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال جانے وہ اسلام میں داخل نہیں ہے، وہ مرتد ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اس قرآن کے مفسر نے لکھا ہے۔ مفسر معالم العرفان کے اندر لکھتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے کسی حرام کردہ چیز کو حلال جانے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور ارتداد کے بعد جو اس نے اسلامی ملک کے اندر مال کمایا وہ غصب کر لیا جائے گا، جو حالت اسلام میں کمایا تھا وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ شریعت تو یہاں تک کہہ رہی ہے، پھر ہم کہیں گے حلال ہے۔ اب بتلاؤ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے تو حرام ہے، تو کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک تو یہ لوگ ہوئے جو سود کو یعنی حرام کو حلال جانتے ہیں، حرام کو حلال کہنے والا لا شک کافر ہے۔ کیا ہے؟ لا شک کافر ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرے وہ لوگ ہیں جو سود کو حلال تو نہیں کہتے، حرام کو حلال تو نہیں کہتے، حرام سمجھتے ہیں، حرام سمجھنے کے باوجود اس کو نہیں چھوڑتے۔ اور یہ بیماری آج مسلمان میں ہے، حرام سمجھتے ہیں، کیا کریں جی گزارا نہیں ہے، کیا کریں جی گزارا نہیں ہے۔ بتلاؤ نا ان صحابہ کرام کا گزارا تھا جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے؟ کیا میرے نبی کے گھر میں جب 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا اور ادھر مخالف کہتا ہے آپ جتنا مرضی مطالبہ کریں ہم سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈھیر کریں گے، میرے نبی پاک نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے اللہ کی رضا چاہیے۔ لہذا گزارا کیوں نہیں ہے؟ گزارا ہے، اپنا ایمان گزارا ہو گیا ہے۔ ایمان کامل ہو تو پھر بندہ حرام کو حرام کہہ کر تختہ داغ پہ بھی چڑھ جایا کرتا ہے، حلال کو حلال کہہ کر تختہ داغ پہ بھی چڑھ جایا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان کامل کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس سے پہلے جو آیت ذکر کی ہے وہاں پہ 2 دفعہ ایمان کا ذکر فرمایا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ایک آیت میں 2 دفعہ ایمان کا ذکر ہے۔ خیر، وہ لوگ جو سود کو حرام سمجھتے ہیں اس کے باوجود جان نہیں چھڑاتے، اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، اللہ فرما رہے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ یہ لوگ باغی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے باغی ہیں، یہ دین کے باغی ہیں۔ آپ مجھے بتلائیں، اور ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کی تھی، جس جسم کی پرورش، جس جسم
ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ دعائیں کریں گے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے، اور میری امت کے علماء بھی گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے اور عوام بھی گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گی، لیکن دعا قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے محبوب اتنی گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے پھر بھی قبول نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا قبول نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا وجہ یہ ہے ان لوگوں کا کھانا حلال نہیں ہوگا، ان کا پہننا حلال نہیں ہوگا، ان کا ہر کام حرام ملوث حرام کے اندر ہوں گے۔ پتہ چلا کہ جس کے جسم میں حرام ہو، جس کا کھانا پینا، جس کا ہر قسم کا کاروبار حرام کا ہو، پھر دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ اللہ ہم سب کو حلال مال کھانے کی اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، چاہیے کہ توبہ کر لو۔ وہ جس نے سودی کاروبار کیا ہے، سودی کام کیا ہے، سود پر مال و دولت ہے، چاہیے کہ توبہ کرے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر توبہ نہیں کرتا سر قلم کر دیا جائے، اگر توبہ کر لے اللہ توبہ کر لے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل رقم اس کی ہے، سود کو درمیان سے نکال دے۔ یا اللہ جس کا سودی کاروبار ہے اصل رقم کے اندر بھی سود کو شامل ہو گیا ہے، پھر یہ کہنا کہ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے اصل مال تمہارا ہے۔ مثلا ایک بندے نے 1 لاکھ روپے دیا ہے قرض دینے کے بعد کہا جی 1 مہینے کے بعد اس 1 لاکھ روپے پر میں 5,000 روپے آپ سے سود لوں گا۔ جب مہینہ پورا ہو گیا اب اللہ فرما رہے ہیں کہ توبہ کر لی، اسے پتہ چل گیا کہ یہ سود حرام ہے، اب توبہ کر لی۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل 1 لاکھ روپیہ واپس لے لے، 5,000 اوپر والا وہ نہیں لے سکتا، اوپر والا وہ نہیں لے سکتا۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل مال تمہارا ہے۔ یا اللہ اصل مال دیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں وہ ذات ہوں جو عادل ہوں اور میں انصاف کرنے والا ہوں۔ لا تظلمون، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نہ یہ کسی پہ ظلم کرے، ولا تظلمون، نہ اس پہ کوئی ظلم کرے۔ آج یہ کسی سے 5,000 سود لے گا تو اس کے اوپر بھی کوئی ذات ہے۔ آج یہ کسی کے ساتھ ظلم کرے گا جس نے 1 لاکھ روپے ادھار لیا ہے تو کسی مجبوری کے تحت لیا ہے، اس کو کوئی اتنی مجبوری تھی کہ اس نے تمہارا سود بھی مان لیا اور وہ مجبوری پہ لے گیا، اس نے گناہ کا کام کیا ہے، سود اس نے کیوں لیا سود پر؟ لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ غریب ہے، اس غربت کی، اس غریب کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اگر تم اس پر سود لوگے یہ ظلم کر رہے ہو۔ آج تم ظلم کرو گے کل تمہارے اوپر بھی ظلم کیا جا سکتا ہے، لہذا لا تظلمون، نہ کسی پہ ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم پہ کوئی ظلم کرے۔ یا اللہ یہ تو دنیا کا نظام ہے، غریبی بھی ہے، امیری بھی ہے، کوئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بڑا پیسہ ہے، کوئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا۔ یا اللہ یہ تو دنیا کا نظام ہے، پھر کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا قرآن کو سینے سے لگاؤ، اس قرآن میں میں نے سارے حکم بیان کر دیے۔ شاعر نے ایک بہت زبردست شعر لکھا ہے، اے تساں دے ذوق ذرا مٹھا کرنے واسطے شعر پڑھا کیونکہ تسی بھی دیکھتے ہو کہ آج بہت سخت گلا ہو گیا، میں سخت نہیں کی ہے، میں سنائیاں نے قرآن وچوں، ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ۔ شاعر نے ایک بہت زبردست شعر لکھا ہے، شاعر کہتا ہے لوکاں وچوں ایک لنگ جا
ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ غریب لوگ بھی ہیں، یا اللہ امیر لوگ بھی ہیں، حکم کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر تنگ دست ہے، اگر کوئی غریب تمہارے پاس آیا، میرے پاس پیسے نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، آج کل زمانہ ایسا آ گیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اوپر اوپر سے کسی کو نہ دیکھو اندر کے حالات کیسے ہیں، کیا پتہ ہے اس کے بچوں نے کھانا بھی کھایا ہے نہیں کھایا۔ اگر کسی نے کہا میں غریب ہوں، تنگ دست ہے، قرضہ دے دیا، سود نہ لو، سود زور سے سود نہ لو۔ ایک روایت علماء سے سنی ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے کہ علماء کرام سے سنی ہے، جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، جتنے دن کے لیے قرض دیا اتنے دن تک اس کو روزانہ جتنے پیسے قرض دیے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے 10,000 روپے کسی کو قرض دیا ہے 1 مہینے کے لیے، مہینے تک اللہ 30 دن اس کو روزانہ 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ وہ فری میں اللہ ثواب دے رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ تم دنیا کی بھول کے اندر ہو، دنیا کے دھوکے کے اندر ہو، آؤ نہ قرآن پڑھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قرض دو، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کسی تنگدست نے تم سے قرض مانگا سود نہ لو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی خوشحالی تک اسے مہلت دے دو۔ وہ تیرے کول جدو ہوئے جا دے بھی، آن مانا اپنی زبان میں، وہ جدو تیرے کول ہوئے واپس کر چھوڑی۔ محدثین کرام نے لکھا اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو تم اس کو اس کی خوشحالی تک اور مہلت دے دو، اگر اس کے پاس پیسے ہیں لیکن تمہیں لٹکا رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں، پیسے چاہ کے نا ادھار تو دوبارہ قرض دینے والا اس طرح مانگ دے جس طرح یہ اس کو قرض مانگ رہے ہیں، کیوں؟ پیسے ہونے کے باوجود واپس نہیں کر رہے۔ مفسرین کرام نے لکھا پیسے ہونے کے باوجود اپنا قرض ختم نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ کس کا مرتکب ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں ادھار آپ نے دے دیا، اللہ کریم فرماتے وَأَن تَصَدَّقُوا، اس کی حالت پہ رحم کر کے اس کو معاف کر دو، صدقہ کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلی امتوں میں سے ایک بندے کی ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو کاروبار کرتا تھا، بڑا وسیع کاروبار تھا اس کا، اس نے اپنے جو سامنے نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے ان سب کو روزانہ بیٹھا کر کہتا، روزانہ کہتا اگر میری دکان پر میرے کاروبار پر کوئی بندہ ایسا آئے جو تنگ دست ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس پر سختی نہ کرنا، اس کو مہلت دے دینا۔ جب اس کا وقت پورا ہو جائے پیسے مانگو، اگر وہ نہیں دے سکتا اس کو اور مہلت دے دو، جب تیسری دفعہ آئے اس کو درگزر کر دو، اس کو معاف کر دو، میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے۔ اب ذرا ذوق کے ساتھ سننا، میرے آقا نے فرمایا یہ بندہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے ادھر آ، نامہ اعمال کھولو، اس کا نامہ اعمال کھولیں گے، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، اللہ فرمائیں گے یہ گناہ تو نے کیے، اللہ جی کیے گئے، اللہ فرمائیں گے دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے، فرشتے دیکھیں گے، عرض کریں گے پروردگار ہاں ایک نیکی ہے، یا اللہ ایک نیکی موجود ہے، اللہ فرمائیں گے کون سی؟ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، باوجود جاننے کے پوچھ رہے ہیں کہ ساری کائنات کو پتا چلے۔ اللہ فرمائیں گے کون سی نیکی؟ اللہ کریم دنیا میں اس کا وسیع کاروبار تھا، جو بندہ تنگ دست غریب اس کی دکان پہ آتا یہ اس کو ادھار بھی دے دیتا تھا۔ وہ اجدہ مسلمان اپنی دکان پہ لکھ کے رہا دے ادھار مانگ کے شرمندہ نہ کریو، لگاتے ہیں نہیں لگاتے؟
لیکن میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کو لائیں گے اور اس سے فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے؟ اللہ ایک نیکی ہے اس کے نامہ اعمال میں۔ یہ بندہ اس کی دکان پہ جب بھی کوئی کاروبار آتا، کاروبار کے سامنے کوئی غریب آتا، اس کے پاس کچھ نہ ہوتا، یہ مہلت دے دیتا، جاؤ پھر دے دینا، دوبارہ آتا، جاؤ پھر دے دینا۔ اس کے پاس نہ ہوتا، اللہ اس نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا اگر اس کے پاس نہ ہو میری طرف سے اجازت ہے اس کو معاف کر دو، درگزر کر دیا کرو۔ اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن او میرے فرشتوں گواہ رہو، یہ میرا بندہ ہو کر اپنے ماتحتوں کو معاف کر رہا ہے، میں اس کا رب ہو کر معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ جہاں میں نے معاف کر دیا ہے جنت میں داخل کر دو۔ لہذا ہتھیاں ذرا اٹھا رکھا کرو، کاروبار میں ہتھیاں اٹھا رکھا کرو۔ کوئی غریب آ جائے اس کے ساتھ تھوڑی سی مدد کر دیا کرو۔ کوئی غریب آ جائے، غریب کی بھی عید ہوتی ہے، غریب کے بھی بچے ہوتے ہیں، غریب کے ساتھ بھی پیٹ ہوتا ہے، اس کے گھر میں بھی بیوی ہوتی ہے، اس کے بھی کوئی مطالبات ہوتے ہیں۔ میں تو اکثر دکانوں پہ جاؤں نا تو میں کہا کرتا ہوں ہر ایک کو ایک ترازو میں نہ رکھا کرو، ہر ایک کو کوئی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، کسی کے پاس ہوتے ہیں کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ آج دنیا میں کوئی کسی کو صدقہ کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن ساری کائنات کے سامنے حدیث مبارکہ میں ہے اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اس پہ جنت واجب ہے۔ کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب کے اس ارادے کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ ذرا ذوق نال جا کے کلمے دا ورد کرنا ہے، مل کے پڑھی